قیامت میں لوگوں کو کس بنیاد پر سزا دی جائے گی اور تربیت کیسے کرنی چاہیے؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 283 اور 284 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 283 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والے کو نہ پاؤ تو یا قبضہ رہن رکھ لو، ایسا رہن جو قرض دینے والے کے اختیار میں ہو، اور اگر تم میں سے ایک کو دوسرے پر مکمل اطمینان ہو تو پھر رہن ضروری نہیں، ویسے ہی قرض دے سکتا ہے جس شخص پر اطمینان کیا گیا ہے۔ قرض لینے والا اور رہن کے بغیر چیز لینے والا اپنی امانت اور قرضے کو بر وقت ادا کرے اور اپنے پالنے والے خدا سے ڈرے۔ گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو شخص گواہی کو چھپائے گا اس کا دل گناہگار ہے، اور تم لوگ جو کچھ کرتے ہو خدا اس کو بخوبی جانتا ہے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نقطے کو بھی سن لیتے ہیں۔ اگر کبھی قرض کا معاہدہ لکھنے کے لیے کوئی لکھنے والا نہ ملے تو قرض لینے والے شخص سے کچھ بطور امانت لے لیا جائے، چاہے آپ سفر میں ہوں یا نہ ہوں۔ اس حکم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ان کنتم علی سفرین کا جملہ اس لیے ہے کہ عام طور پر انسان سفر میں مشکلات سے دوچار ہوتا ہے، جیسے یہ جملہ، یعنی جب تم میں سے کسی کے پاس موت آئے تو وصیت کرو۔ ہم جانتے ہیں کہ صرف موت کے وقت وصیت کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ پہلے سے وصیت کر دینی چاہیے، لیکن انسان کی آخری وصیت اس کی موت کے وقت ہو سکتی ہے۔ نقطے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ نمبر 1، رہن کی شرط اس پر قبضہ حاصل کرنا اور اس پر اختیار حاصل کرنا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، لا رہن الا مقبوضۃ، رہن قبضے کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تہذیب جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 176۔ نمبر 2، کسی کام کو اچھے اور پائیدار طریقے پر کرنا برا نہیں ہے، قرض کے بدلے میں کچھ رکھ لینا غلط نہیں ہے۔ نمبر 3، ہر شخص کے اعتبار سے فیصلہ مختلف ہو سکتا ہے، جسے آپ نہیں جانتے اس سے رہن یا کسی اور چیز کا مطالبہ کر سکتے ہیں، لیکن جن لوگوں پر آپ کو اطمینان ہے انہیں بغیر کسی شرط کے بھی مال دے سکتے ہیں۔ نمبر 4، معاملات میں اپنا اعتبار اور دوسرے کا اطمینان ختم نہ ہونے دیں۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ، رہن کا مقصد صرف اطمینان حاصل کرنا ہے۔ اگر رہن کے بغیر اطمینان حاصل ہو جائے تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 5، جن افراد کو عوام کے حقوق سے آگاہی ہے وہ مظلوموں کے حقوق پر ذمہ دار ہیں۔ نمبر 6، جہاں حق کا بیان و اظہار ضروری ہے وہاں خاموشی حرام ہے۔
نمبر 7، انسان کی اندرونی گمراہی اس کے لیے بیرونی گمراہی کا موجب ہوتی ہے۔ گناہ گار دل حقیقت کو چھپانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ نمبر 8، اس بات پر ایمان کہ اللہ تعالی ہمارے تمام اعمال سے آگاہ ہے، تقوی کا سبب ہے اور حق بیان کرنے کا سبب ہے۔ اب آئیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو سنتے ہیں۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے سب خدا ہی کے لیے ہے، اسی لیے جو تمہارے دلوں میں ہے خواہ تم اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ، خدا تم سے اسی کے مطابق حساب لے گا، پھر جس کو چاہے گا اگر اس میں بخشے جانے کی اہلیت ہو تو بخش دے گا، اور جسے چاہے گا اگر وہ سزا پانے کا مستحق ہوگا تو اسے عذاب کرے گا، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات کو بھی سن لیتے ہیں۔ علامہ طباطبائی تفسیر المیزان میں کہتے ہیں انسان کی قلبی حالت دو طرح سے ہے، ایک یہ کہ کوئی بات دل میں پیدا ہوتی ہے اور انسان کے اختیار کے بغیر ذہن تک پہنچ جاتی ہے اور اس پر انسان کا بس نہیں چلتا اور نہ ہی اس کے بارے میں انسان کوئی فیصلہ کر پاتا ہے۔ تو ایسے خیالات جو غیر اختیاری طور پر دل و دماغ میں اٹھتے ہیں گناہ شمار نہیں کیے جاتے کیونکہ وہ ہمارے بس میں نہیں ہوتے، لیکن روح کے ایسے حالات جو انسان کے برے اعمال کا سرچشمہ بن جاتے ہیں اور ہماری روح کی گہرائیوں میں ان کی جڑیں سرایت کر چکی ہوتی ہیں، ان پر مواخذہ کیا جائے گا۔ ممکن ہے کہ اس سے ایسے گناہ مراد ہوں جن کا ذاتی طور پر اندرون قلب سے تعلق ہوتا ہے اور قلب کا عمل کہلاتے ہیں، مثلا کفر اور حق کو چھپانا وغیرہ کہ 9 ایسے مقامات جہاں گناہ کی نیت گناہ کا مقدمہ بن جاتی ہے۔ انسان اپنے روحی نفسیاتی حالات اور ارادوں کا ذمہ دار ہے، یہ مطلب متعدد بار قرآن پاک میں بیان ہوا ہے، من جملہ یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، خداوند اس چیز کا محاسبہ کرے گا جو تمہارے دل نے کمایا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 225۔ فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، بے شک حق چھپانے والے کا دل گناہگار ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 283۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، بے شک کان، آنکھ اور دل ہر ایک سے سوال کیا جائے گا۔ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، گناہ کے پھیلنے یا پھیلانے پر قلبی طور پر راضی ہونا اور مومنین کے درمیان فساد پر راضی ہونا دنیا و آخرت میں عذاب کا باعث ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 19۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں کو ان کی نیت اور ان کے افکار کی بنیاد پر سزا دی جائے گی۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالی مالک مطلق ہے، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور عالم مطلق بھی ہے، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، قادر مطلق بھی ہے، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ نمبر 2، برتن سے وہی چیز ٹپکتی ہے جو اس میں ہو، انسان کے اعمال اس کی طرز فکر اور اندرونی اعتقادات کا آئینہ ہوتے ہیں۔ نمبر 3، تربیت کرنے والے کو چاہیے کہ لوگوں کو خوف اور امید کی درمیانی کیفیت میں رکھے۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو ان کی نیت اور افکار کی بنیاد پر سزا دی جائے گی،
اور تربیت کرنے والے کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو خوف اور امید کی درمیانی کیفیت میں رکھے۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔